اس کے بعد اب 10واں نقطہ ہے، اس میں کوئی اہم بحث نہیں ہے، ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے جو میں نے علماء کو کیا، اس لیے کہ یہ بیانیہ بنیادی طور پر یعنی 8 نکات تک تو اصلاً، بلکہ اس میں بھی آدھا انہی کے خلاف ہے، تو آخر میں نے ان کو بتایا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ نظم اجتماعی سے متعلق یہ شریعت کے احکام ہیں، اور اس تنبیہ و تحدید کے ساتھ دیے گئے، یعنی یہ شریعت کے احکام ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یوں نہیں ہے کہ میں نے ان کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیا ہے، یہ اس تنبیہ و تحدید کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ جو لوگ خدا کی کتاب کو مان کر اس میں خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ اس کے حضور میں ظالم، فاسق اور کافر قرار پائے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس صراحت سے بیان ہوئے ہیں، اور ان کا حکم بھی اس طرح دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں 44 سے 47 آیات میں اس کو اسی طرح موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون، اللہ کے ہاں یعنی خدا کی بارگاہ میں ان احکام کی یہ اہمیت ہے، تو اس وجہ سے حکمرانوں کو ان پر عمل کرنا ہے، اور مجھے ان کو ان پر عمل کی تلقین کرنی ہے، اور معاشرے میں ان کا شعور پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ میرے مسلمان ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ تاہم مسلمانوں کے ارباب حل وقت اگر اس کے باوجود اس معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے یا سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، کوتاہی کے مرتکب عام طور پر ہمارے ہاں مسلمان حکمران ہو رہے ہیں، سرکشی کا ارتکاب ترکی میں کر لیا گیا تھا، دونوں مثالیں موجود ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے ارباب حل وقت اگر اس کے باوجود اس معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں یا سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء و مصلحین کی ذمہ داری، یعنی اب ظاہر ہے کہ علماء آئیں گے میدان میں جو دین کو جاننے والے ہیں، دین کی دعوت لے کھڑے ہوئے ہیں، تو علماء و مصلحین کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج سے خبردار کریں، انہیں حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے اسلوب میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دیں، ان کے سوالات کا سامنا کریں۔ تاہم مسلمانوں کے ارباب حل وقت اگر اس کے باوجود اس معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے یا سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، تو علماء و مصلحین کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج سے خبردار کریں، انہیں حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کے اسلوب میں صحیح رویہ اختیار کرنے کی دعوت دیں، ان کے سوالات کا سامنا کریں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کی سمجھ میں ایک بات نہ آ رہی ہو، اور زیادہ تر یہی ہے، یعنی جو کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کے ہاں ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک ذہنی مسئلہ بھی ہے، ان کے سوالات کا سامنا کریں، ان کے اشکالات دور کریں، یہ علماء کو کرنا ہے کام، اور دلائل کے ساتھ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے۔ اس وقت کیونکہ سیکولرزم مقابلے میں کھڑا ہے اور وہ شریعت کو نہیں تسلیم کرتا، یعنی وہاں مذہب کو تو مان لیا گیا ہے، مذہب کے اس حصے کی نفی ہوئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ نفی تو صدیوں پہلے ہو چکی تھی، اور دلائل کے ساتھ انہیں بتائیں کہ اللہ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے، اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس میں احکام کی بنیاد کیا ہے، اور دور حاضر کا انسان اس کو سمجھنے میں دقت کیوں محسوس کرتا ہے۔ یعنی ان سوالوں کا مواجہہ کریں، ان کو ایڈریس کریں، ان کا جواب دیں، اس کی تفہیم و تبیین کے لیے ایسے اسالیب اختیار کریں جن سے اس کی حکمت، معنویت اور اس کے مقاصد ان پر واضح ہوں، اور ان کے دل و دماغ پورے اطمینان کے ساتھ اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ علماء کا کام ہے۔ قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے، یعنی اس میں بھی مجھے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، وہ آیت قرآن میں موجود ہے جو علماء کا منصب، ان کا کام، اس کام کا مخاطب کون ہے، سب کچھ طے کر دیتی ہے۔ اس بحث کو بھی آپ تفصیل سے قانون دعوت میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن میں ان کا منصب دعوت و انذار بتایا گیا ہے، وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب و حل وقت کے لیے داروغہ نہیں بنائے گئے، یعنی قرآن میں جو ان کو منصب دیا گیا وہ یہ منصب ہے، وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل وقت کے لیے داروغہ نہیں بنائے گئے کہ اپنے پیروکاروں کے جتھے منظم کر کے بندوق کے زور پر انہیں شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری ان کو دی نہیں گئی، یہ حق ان کو نہیں دیا گیا۔
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ وہ اپنی قوموں کو انذار کریں، خبردار کریں. اس کی میں نے تفصیل کر دی ہے کہ انہیں اس کے لیے کیا کام کرنے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے. یہ 10 نکات اس کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ، اور اسی کے ساتھ جوابی بیانیے کی یہ بحث بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. اب آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے روایتی بیانیاں بیان کرتے ہوئے جب آپ ان کا نقطہ نظر پیش کرتے تھے تو آپ نے کچھ مثالیں دی تھیں کہ وہ کہاں سے اپنا سلاد کرتے ہیں. تو اس میں کچھ واقعات بیان کیے تھے حضرت عمر کے کہ حضرت عثمان کو تلقین کر رہے ہیں اور وہ جو ایک مرتبہ رات کو جا رہے تھے تو ان کو روکا یعنی گھر کے اندر. تو ان واقعات کو آپ کہاں رکھتے ہیں اپنے جوابی بیان میں؟ وہی جس کو میں نے یہاں علماء کے لیے بیان کر دیا ہے، یعنی تبلیغ تلقین. میں نے حکومت سے متعلق بھی بیان کیا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک محکمہ قائم کرے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. تو یہ تبلیغ تلقین کا کام کیا جاتا ہے. اور حضرت عمر ایک قبائلی معاشرے میں حکومت چلا رہے تھے. قبائلی معاشرے میں حکمران بالکل باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اور بہت سے معاملات میں وہ اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے جو آج کے دور میں اب نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ میرے اپنے گاؤں میں، یعنی ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، میرے اپنے گاؤں میں میری چھوٹی بہن، یعنی جو مجھ سے تو گھر بہت بڑی تھی، دنیا سے رخصت ہو چکی، میری چھوٹی بہن اپنی شادی سے پہلے وہ بغیر دوپٹے کے گلی میں نکل گئی. تو ہمارے برادری میں بھی نہیں، یعنی ایک دوسری برادری کے بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا اور گھر جاؤ. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر میں یا آپ یہ حرکت کر ڈالیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں میری والدہ اپنے گھر کے دروازے پر نکلی، انہوں نے کہا کہ ایک اور مارے اس کو. یعنی یہ اس وقت کی معاشرت یہی تھی، یہی تہذیب تھی اس زمانے کی. تو اس وجہ سے اس طرح کے واقعات سے دین نہیں اخذ کیا کرتے. واقعات کے بارے میں کئی مرتبہ یہ متنبہ کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی جو ہمارے ہاں دین کو سمجھنے میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ واقعات کو دین کا ماخذ بنا لیا گیا ہے. واقعات ہمیشہ اطلاقی ہوتے ہیں، یعنی یہ دیکھنا پڑے گا کس ماحول میں بات ہوئی، کہاں ہوئی، کس پس منظر میں ہوئی. یہ جو معاملہ ان بزرگ نے کیا میری بہن کے ساتھ، یہ اس گاؤں میں کوئی نیوسنس پیدا نہیں کرتا. یہ آج کیا جائے گا تو آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو بہت سی چیزیں جن کا تعلق کسی تہذیب سے، ثقافت سے، اس کے پس منظر سے ہوتا ہے. تو اس لیے تبلیغ تلقین اس کو میں نے بیان کر دیا. وہ ظاہر ہے کہ حکومت جمعے کا خطبہ کس لیے ہے؟ اسی مقصد کے لیے کہ اس میں لوگوں کو تلقین کی جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ نے توجہ دلائی. بس یہ توجہ دلانا میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اسلامی حکومت مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ صرف اس صورت میں قانون کا اطلاق کر سکتی ہے اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو. تو اس کسی میں کیا اللہ کی حق تلفی بھی شامل ہے؟ کیا آپ کہیں گے وہ شرک ہو رہا ہے یا؟ اس پر تو میں پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق تلف کیے جاتے ہیں ان کے لیے اللہ ہی معاملہ کرتا ہے. یہ حق انہوں نے مجھے نہیں دیا، آپ کو نہیں دیا. اگر انہوں نے دیا ہے قرآن مجید میں کہیں تو بتایا جائے کہاں دیا ہے. یہ حق انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. اور یہ جو حق تلفی کا ازالہ کرنا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے، یہ حق حکومت کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ جس کی حق تلفی ہوتی ہے وہ مظلوم ہے. اللہ مظلوم ہو جائیں گے، وہ تو کائنات کے بادشاہ ہیں، اس لیے ان کا کسی کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا معاملہ خود کرتے ہیں. ضمنی سوال یہ ہے کہ پھر ہم وہ ہاتھ کاٹنا یا زنا کی سزا دینے کو کس جگہ رکھیں گے؟ کیونکہ وہ تو پھر اللہ کی حق تلفی ہی کی ہم سزا دے رہے ہیں. نہیں، اس میں اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جاؤ میری طرف سے یہ سزا نافذ کر دو. اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے دیں تو کر دیں گے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں تم میری طرف سے جا کے اس کو یہ سزا دے دو. تو گویا وہاں میری حیثیت ایک اعلیٰ اور جارحہ کی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد سزا کے نفاذ کے لیے حکم دے دیا. تو اللہ کا حکم تو جب بھی آ جائے گا ٹھیک ہے. میں تو یہی مانگ رہا ہوں کہ وہ اللہ کا حکم بتا دیجیے کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی جگہ یہ حکم دے دیا ہے کہ جاؤ میری پوری شریعت کو لوگوں پر نافذ کر دو، تو بس بات ختم ہو گئی. یعنی میں تو اس کے بعد زبان کھولنا بھی ایمان کے منافی سمجھتا ہوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. جہاں دے دیا ہے حکم وہ واضح ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ نظم اجتماعی بھی لے سکتی ہے، اور اگر خود دستبردار ہو جاتی ہے اس سے تو اب اس پہ ضروری نہیں ہے اگر وہ مستغنی ہے اس سے.
تو پھر تو زکوٰۃ مجھ سے ساقط ہو جانی چاہیے نا. جس مقصد کے لیے زکوٰۃ لی جانی تھی مجھ سے, حکومت نے لینی تھی, وہ مقصد باقی نہیں رہا, تو اب میں کیوں انفرادی طور پہ کام کروں؟ یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی دلچسپ صورت ہے. یہی فرق ہوتا ہے یعنی خدا کی بات میں اور انسانوں کی بات میں. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے معاشرے کے لیے یہ میں نے مانگا ہے, تم میرے بندے ہو, مجھے دو. اب مجھے دو تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیا جائے گا, تو فرمایا کہ یہ اب ادھر دے دو. تو اس وجہ سے وہ اللہ ہی کا حق ہے. جب وہ لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ کا حق ساقط نہیں ہوا, مجھے انفرادی طور پر بھی دینی ہے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہر حال میں لازم رہی ہے. اور آپ اگر غور کریں تو میزان میں اس کو قانون سیاست میں زیر بحث نہیں لایا. قانون سیاست میں اس کا صرف وہ پہلو زیر بحث ہے جس کا تعلق ریاست سے ہے. یہ عبادات میں زیر بحث ہے. یعنی ہمارے ہاں زکوٰۃ عبادات میں شامل ہے, اللہ کا حق ہے. اس اللہ کے حق کو اب فرمانا تھا نا. یہ یاد رہے کہ میں نے اس پہ لکھا ہے کہ جیسے قدیم زمانے میں لوگ اپنے معبودوں کے سامنے بھیٹ پیش کرتے تھے جا کے, یعنی ان کے پاؤں میں جا کے کھانا رکھ دیتے تھے, پیش کرتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ معبود کھائے گا, اور یہاں یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو میرے پاؤں میں آ کے تم نے اپنی زکوٰۃ رکھی ہے, میرے ہی پاؤں میں رکھنی ہے, اب یہ فلاں کو دے دو جا کے. تو حکومت کہا کہ یہاں سے قائم ہوا ہے, تو اس لیے مجھے نکالنی ہے ہر حال میں. اس صورت میں کیا کروں گا؟ حکومت نے نہیں لی, میں انفرادی طور پر دے دوں. تو اس لیے یہ اس سے ساقط نہیں ہوتی. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جو احکامات فرض سے متعلق ہیں اس پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پہ سوال کرے, دخل اندازی کرے. لیکن جب کوئی مسلمان جرم کرتا ہے تو عدالت ابھی دیکھے گی یہ مسلمان ہے اور کیا یہ اسلام پر قائم ہے, تو وہ اس کی زندگی کے داخلی امور میں دخل انداز ہو جائے گی, اور دیکھے گی کیا معاملات اسلام کے مطابق کرتا تھا, اس کو شعور تھا. ایک لحاظ سے تو اب یہاں پر حکومت فرد کے ذاتی مذہبی معاملات میں دخیل ہو رہی ہے. جی ہاں, تمام معاملات میں ساری حکومتیں دخیل ہوتی ہیں جیسے ہی آدمی جرم کر دیتا ہے. یعنی یہ اصول ہر جگہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی نے قتل کا ارتکاب کر دیا ہے تو اب وہ جگہ آ گئی جہاں اب حکومت کی جورسڈکشن شروع ہو گئی ہے. دیکھیے نا, حکومت کی جورسڈکشن کب شروع ہوتی ہے؟ جب حق تلفی ہو گئی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی. اب عدالت زیر بحث آئے گی, تو عدالت دیکھے گی نا, یعنی امریکہ کی عدالت بھی دیکھے گی کہ یہ جرم کن حالات میں ہوا ہے, یا نہیں دیکھے گی؟ کن حالات اس کی تفصیل عدالت ہی طے کرنی ہے, اس شخص کی نوعیت کیا ہے. تو اسی وجہ سے دنیا کے ہر قانون کی کتاب میں کسی جرم کی ایک سزا نہیں بیان کی جاتی, بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر چوری کی سزا 3 سال سے لے کے 7 سال ہوگی. اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ حالات دیکھے جائیں. تو مسلمانوں کی ایک عدالت کو اصل میں اس لیے وہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ اب اس نے چوری کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر لیا جہاں اس نے حق تلفی کر دی, بلکہ دوسرے کے مال کے خلاف زیادتی کر دی. تو اب وہ مجرم ہے, وہ اب عام انسان نہیں رہا. تمام حقوق اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک آپ جرم کا ارتکاب نہیں کرتے. جب جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر تو امریکہ کی حکومت بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان حکومت کو جو خدا نے احکامات دیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اکناف جہاں میں دین کی دعوت کو پہنچائے. اگر مسلمان حکومت یہ کام کرتی ہے تو پھر باقی ادیان کے لوگوں کو بھی پورا حق ہوگا کہ اس حکومت میں کہ وہ ان مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں آ کے شرک کی دعوت کریں, کفر کی دعوت کریں لوگوں کو, اور پھر یہ برابر حقوق دونوں طرف ہوں گے؟ جی بالکل, ہر آدمی کو حق ہے, صرف اپنی بات کہیں, ہم اپنی بات کہیں. یعنی یہ تو مکالمہ ہے, بات ہے, دعوت ہے, ان کو بھی حق ہے. میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل چاہیے کہ مجھے لوگوں کی زبان بند کر دینی. وہ بھی آئیں گے, اپنی بات کہیں گے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ. یعنی جب تک کوئی دعوت لوگوں کو حق تلفی کی دعوت نہیں دے رہی یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی دعوت نہیں دے رہی, اس وقت تک میں ان کو نہیں روک سکتا. زکوٰۃ ریاست لے گی اور اس کے بدلے میں نماز کا مطالبہ کرے گی, تو یہ نماز کا مطالبہ کیسے کرے گی؟ یعنی کھڑا کر کے کہ اب نماز پڑھ کے دکھاؤ, یا کوئی ریکارڈ طلب کرے گی مولوی صاحب سے کہ مسجد میں آتا تھا, کیا ہے؟ نہیں, ایسے معاملات میں اس طرح کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ میں تو موجودہ زمانے میں یہ تجویز کروں گا کہ اسے اس معاملے میں وہی میں نے جو الفاظ اگر چاہے اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. اس کا تعلق زمانے اور حالات سے ہوتا ہے. تاہم ایک قانونی حق یہ ایسے ہی ہے, قانونی حق والدین کو حاصل ہے کہ وہ بچے کے کان مروڑیں, لیکن ہم کیا نصیحت کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں؟ یہی کرتے ہیں نا کہ احتیاط کریں اس میں.
تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا حکومت کو ایسا کرے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا مطالبہ حق لے کے آتا ہے تو ظاہر دیکھا جاتا ہے، اور ظاہر کیا ہے، ایک ہی چیز تو دیکھنی ہے، یعنی آپ نے پوچھنا ہے اس آدمی سے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو، بس اس وقت پوچھیں۔ سر ایک سوال ہے کہ جو دین نے قصاص کا حکم دیا ہے، انفرادی طور پہ دیا ہے یا اجتماعی طور پہ؟ نہیں، قصاص کا حکم تو میں نے بیان کر دیا ہے، یعنی جو احکام بیان کیے ان میں بیان کر دیا ہے۔ اس میں تو معاشرے پر لازم کیا گیا ہے کہ اس شخص کی حق تلفی ہو گئی ہے، بلکہ اس کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، تو اب تم پر فرض ہے کہ تم اس کا بدلہ تم لو آگے بڑھ کے، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تو اس لیے یہ تو ان 5 چیزوں میں شامل ہے۔ اس میں ایک ضمنی سوال ہوتا ہے جس میں جو اس سے لنک ہے نان کمبیٹنٹ سے، اگر ایک اسلامی نظم اجتماعی یہ فیکٹ قبول کر لیتی ہے کہ اس کے اوپر جاہلیت ہوئی ہے کسی اور ملک کی طرف سے، اور ارادتاً جو ہے وہ نان کمبیٹنٹ کو مارا گیا ہے، تو کیا اس حکومت پہ یہ فرض نہیں بنتا کہ اس کا قصاص لے؟ نہیں، قصاص تو اس سے لے گی جس نے مارا ہے، قصاص کسی دوسرے سے تو نہیں لیا جا سکتا۔ آپ قصاص کی آیت کو قرآن میں پڑھیے تو اس آیت میں تو جب یہ کہا گیا کہ تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا، تو اگلا جملہ یہ ہے قتل جس نے کیا ہے اس کے قصاص میں وہی عورت، جس مرد نے کیا وہی مرد، جس غلام نے کیا وہی غلام، جس آزاد نے کیا وہی غلام، وہی آزاد۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو مار دیا، آپ میرے باپ کو مار دیں، نہیں، مجھے مارنا ہے آپ نے۔ اب قصاص مجرم سے لیا جاتا ہے، بے گناہ لوگوں سے قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اسی ضمن میں نا کہ اگر ایک F-16 میں اگر بم گرایا ہے کسی ہاسپٹل کے اوپر اور وہاں جو ہے وہ نان کمبیٹنٹس جو ہیں ارادتاً مار دیے گئے، تو اس میں ہم اس ایک فائٹر کو تو نہیں ڈھونڈیں گے نا جس نے بم گرایا ہے، اسی کو ڈھونڈنا ہوگا، یا اس کی کمبیٹنٹ حکومت کو ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ حکومت تو کمبیٹنٹ ہو گئی نا۔ دیکھیے، جب آپ ایٹ وار آ گئے، جب آپ نے جنگ شروع کر دی تو حکومت اور اس کے ادارے تو ایٹ وار ہو گئے۔ سول آبادی ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ کمبیٹنٹ نہیں ہوتی، حکومت تو لڑ رہی ہے۔ جب میرے اور کسی دوسرے ملک کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ 2 ملک ایٹ وار ہوتے ہیں، اور دنیا کا قانون بھی آپ کو یہ اجازت دیتا ہے، جہاز روک لیے جاتے ہیں ان کے، یعنی آپ بحیرہ عرب میں باقاعدہ کشتیاں روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ آزادانہ نقل و حمل کی اجازت بھی نہیں دیتے، یہ ریاست کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ریاست تو کمبیٹنٹ ہو گئی ہے نا، تو میدان میں آ گئی، لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، تو اگر ہم جا کے کسی سویلین پہ بم گرا دیتے ہیں اور اس کو اس نام سے بم گراتے ہیں کہ ہم نے اس اپنی بے گناہ جو ہمارے نہیں، بے گناہ سے بدلہ تو کمبیٹنٹ سے لینا تھا نا۔ اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے، نہیں، وہ کولیٹرل ڈیمیج کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے، نہ کہ اس ملک کے بے گناہ شہری، یعنی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنی چاہیے، وہ صرف حکومت ہی ذمہ دار ہے۔ یہ حکومت ہی ذمہ دار ہے، ہر حال میں حکومت ہی ذمہ دار ہے، جس نے کیا ہے وہی ذمہ دار ہے۔ اس سے ہم قصاص بھی لیں گے، اس کے خلاف اقدام بھی کریں گے۔ اس کی سول آبادی نے کیا قصور کیا ہے؟ یعنی ان کی حفاظت ہم پر لازم ہے، ہم پر الٹا ان کی حفاظت لازم ہے کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، یہ تو اصل میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کے لیے ناگزیر ہو گیا، مثال کے طور پر فوجی اڈے جو ہے وہ آپ نے آبادی میں جا کے بنا دیے، تو اس میں بعض اوقات ناگزیر طور پر کسی کو نقصان، لیکن لوگ معذرت کرتے ہیں۔ ابھی امریکہ سے یہ غلطی ہوئی تھی، باقاعدہ اسٹیٹ کی سطح پہ معذرت کی ہے۔ اسی طرح ہیروشیما ناگاساکی میں جب جاپان کو روکنے کے لیے یہ اقدام کیا، آج تک دنیا اس پر شرمندہ ہے۔ 1965 اور 78 میں پاکستان انڈیا نے کام نہیں کہ سول آبادی کے سول آبادی کچھ نہیں کیا گیا۔ اصل ان آرٹیکلس کے جواب میں جو آپ نے لکھے قومی سطح پہ یہ شائع ہوئے، کم و بیش 100 کے قریب جوابات اس پر دیے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو جوابات آپ کے سامنے آئے ہیں، یقیناً آپ نے وہ پڑھے بھی ہیں، اس میں کسی ایک نقطے پہ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ کو دوبارہ سے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اب کیا آپ کی توقع ہے کہ مستقبل میں یہ جو آپ نے جوابی بیانیہ دیا، سوال تو بہت قدیم ہے، اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے علماء کی طرف سے، کوئی آپ اور ان کے درمیان کوئی صلح ہو سکتی ہے اس بات کو؟ آپ نے تو گن رکھے ہیں، میں نے گنے تو نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی تعداد میں یہ آئے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی بڑے سے بڑے عالم سے لے کے نیچے تک کسی ایک آدمی کا ایک مضمون، بلکہ ایک پیراگراف بھی نہیں ہے جس میں میری بات سمجھ کر تنقید کی گئی۔ یعنی باقی تو معاملات الگ ہے نا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی رائے پر آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں، آپ سمجھے کتنا ہے اس کی بات کو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ میں کیا رہا ہوں پہلے اس کو سمجھ لیجئے نا،
یہ میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کو سمجھ کر اب آپ بتائیے کیا غلطی ہے. پھر تنقید کیا ہوتی؟ پھر تنقید یہ ہوتی کہ پہلے نقطے میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید نے ہم کو اس کا پابند نہیں کیا، یہاں قرآن نے پابند کیا ہوا ہے. دوسرے نقطے میں انہوں نے کہا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی ہوئی ہے. آپ مجھے ان 100 کے 100 میں سے کوئی نکال کے دکھا دیجیے. یعنی اس میں جو باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں وہ دہرا دی گئی ہیں. تو میرے ساتھ تو ابھی تک یہی حادثہ ہے کہ میں اس تنقید کا منتظر ہوں جس میں زیر بحث یہ نہیں کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ تنقید مجھ پر ہونی چاہیے، مجھ پر تو کی نہیں گئی. میری بات ہی نہیں ہے وہ جس پر تنقید ہو رہی ہے. چیزیں پوچھیں گورنمنٹ کوئی رول بناتی ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پر دکھا رہے تھے کہ گورنمنٹ یہ منع کرتی ہے نا فٹ پاتھ وغیرہ سے چیزیں لگانے کو، تو انہوں نے کوئی بنایا ہوگا رول، لیکن پولیس والے آئے انہوں نے اتنی بے دردی سے سارے پھل ان کے کپڑے وہ کر دیے. تو اس میں کون غلط ہے؟ مطلب پولیس کا اپنا حکم ماننا ہے یا جو یہاں وہ لگا رہے ہیں اس سے ہمدردی کے لائق کون لوگ ہیں؟ ہر شخص کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور پولیس کو قانون کا نفاذ کرتے وقت لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. یہی دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. قانون کی خلاف ورزی کے لیے یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ میں بہت بے چارہ ہوں. قانون کی ہر حال میں پابندی ہونی چاہیے. یہ اجتہادی سوال ہے، میں امریکہ سے آیا ہوں تو اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت یہ بات فیصلہ کر دے کہ اس کی جو ریاست میں جو مسجدیں ہیں اس میں جو خطبات دیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی مسائل ان میں بھی ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے لحاظ سے مسلمانوں کے بیان کے مطابق کوئی خطبہ جاری کرے اور یہ کہے کہ ان کے علاوہ نہیں پڑھا جا سکتا مساجد میں خطبہ، تو آپ کے خیال میں کہ وہ صحیح کام ہوگا یا ہمارے دین میں وہ مداخلت کریں گے؟ اور ایک عام مسلمان کے لحاظ سے کیا وہ پھر وہ جمعہ وہی جمعہ بن جائے گا جس کا حکم قرآن نے مجھے جا کے دے سکے؟ دیکھیے، جمعے کو مسلمان حکومت کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے. اصل میں غیر مسلم ملکوں میں جمعہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اگر کوئی حکومت یہ کہے کہ تمہارے مذہب میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے اس لیے بند کرو، تو یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خطبہ تو نہیں وہ دینے کے لیے آئیں گے. ہونا نہیں چاہیے تھا. اصل میں یہ بڑی غلطی ہے. اس سے بہت فساد پیدا ہوا ہے. دوسرے مسلمان ملکوں میں، یعنی ہمارے ملکوں میں فساد پیدا ہو گیا ہے، دوسری جگہوں پر جا کر اصل میں وہی فرقہ بندیاں، وہی ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع، اسی طرح کی مسجدیں. تو اس سے اسلام کا بڑا برا تعارف ہوا ہے. مسجدیں بننی چاہیے تھیں اور مسجدیں بنا کے آپ نماز پڑھیں 5 وقت کی. آپ باقی دنوں میں مجالس منعقد کریں، اپنی بات بیان کریں، لیکن جمعے کا تعلق ریاست سے ہے. یعنی اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس کی صرف ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ جب مسلمان دوسرے ملکوں میں گئے تو وہاں پہلے وہ اپنی کمیونٹی کی تنظیم کرتے، یعنی باقاعدہ ایک تنظیم اپنی کمیونٹی کر دیتے، تو پھر یہ اجتہاد کیا جا سکتا تھا کہ اب اس کمیونٹی کی تنظیم کے ذمہ داروں کے مطابق یہ سارا نظام چلایا جائے. اگر وہ جمعے کو قائم کرنا چاہتے تھے. یہ ہے کہ دیوبندیوں نے اپنا جمعہ قائم کر لیا، بریلویوں نے اپنا جمعہ قائم کر لیا، تو فساد ہے. ایک سمپل سا سوال ہے قمری صاحب، اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ زکوٰۃ کا جو بہترین استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عرب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ اس کو کسی کو مدد کر کے اس کو دے دیتے ہیں، کوئی مسجد بنا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو حکومت زکوٰۃ لے لیتی ہے تو پھر تو میرے اور آپ کے اختیار ختم ہو گیا، پھر تو انہی کو دی جائے گی. وہ نہیں لیتے، اب مجھے اپنے طور پر کرنا ہے. تو وہ بڑا سادہ اصول ہے کہ آپ کے جو قریبی اعزاء یا آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کے ہمسائے میں ہیں، وہ پہلے حقدار ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں. اس سے اگر بچ رہتا ہے کچھ تو پھر آپ دینی خدمت بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس ترتیب کو نہیں توڑا جا سکتا. یہ جوابی بیانیہ آپ نے لکھا ہے، اس میں جو چیزیں ہیں یہ تو آپ اپنی کتاب میں اس کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن ایک خاص موقع کے اوپر قومی سطح پر اس کو آپ نے بیان کیا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے، آپ امت مسلمہ کے نوجوان اس وقت جن مسائل سے دوچار ہیں اس کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے لحاظ سے ایک مسلمان کو اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور عالمی سطح پر غیر مسلموں کو ہم اگر یہ بتاتے ہیں تو اس سے اسلام کے اپنے تعارف پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہر مسلمان کو، پہلے مسلمانوں کو لے لیجئے، ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنے دین کو دین کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے.
تو اس وجہ سے میں نے تو اس میں کوئی دنیوی استدلال بیان ہی نہیں کیا سرے سے. میں تو مسلمان نوجوانوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو ایک علماء کا بیانیہ ہے, دلائل کی بنیاد پر اس کا بھی جائزہ لے لو. اور میں چونکہ اس کو غلط سمجھتا ہوں بے شمار معاملات میں اس کے دلائل دے رہا ہوں, اس کا بھی جائزہ لے لو اور اس کے بعد صحیح بات کو قبول کرو. تو میرے نزدیک اگر مسلمان نوجوان اس بیانیے کو قبول کر لیں گے تو اس سے دنیا میں رحمت پیدا ہوگی, یہ فساد ختم ہو جائے گا اور اسلام کی بھی عظیم خدمت کرنے کے مواقع نکلیں گے. کیونکہ اس وقت ان کی صلاحیتیں, یہ جو نوجوان عام طور پر اپنے آپ کو ان تحریکوں کے سپرد کرتے ہیں, یہ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں, اس لیے کہ عام آدمی نہیں کرتا. اس کے معنی یہ ہے کہ بہت غیر معمولی لوگ ہیں, ذہنی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, عزم, حوصلہ, بڑی ہمت ہے. اس طرح کے لوگ اصل میں کسی قوم میں, جس کو حضرت مسیح نے کہا ہے زمین کا نمک ہوتے ہیں. تو یہ نوجوان اگر مثبت سرگرمیوں کو اپنی قومی خدمت کے طور پر اختیار کریں گے تو ایک بڑا انقلاب برپا ہوگا. یعنی پھر علم اور اخلاق ان کا موضوع بنے گا, دین کی دعوت ان کا موضوع بنے گی, وہ خدا کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے نکلیں گے. اور یہ جو طریقے انہوں نے اس وقت اختیار کیے ہیں, یہ تو میں نے عرض کیا کہ ایک ہاری ہوئی جنگ ہے. یہ مسلمان ملکوں میں سیکولرزم کے علمبردار بھی ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسلامزم کے علمبردار بھی ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں. اصل چیز یہی ہے جس کو میں نے اپنے حقیر علم کی حد تک بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی اہمیت ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جیسے جیسے وہ اس کو سمجھیں گے, غور کریں گے, اس کے پس منظر میں جو کام ہم نے کیا ہے اس کو دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ اصل میں اس چیز کا جواب دے دیا گیا ہے جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک سوال کے طور پر اٹھایا تھا کہ اس نئے دور میں اب ہمارے دین کو ایک ریکنسٹرکشن, ریفارمیشن, دین کو نہیں بلکہ مذہبی فکر کو, دین تو خدا کا دین ہے, وہ ریکنسٹرکشن, ریفارمیشن کس اصول پر ہوگی؟ یعنی دین کو اس کی پیور فارم میں بیان کر دیا جائے. تو میں نے اسی لیے میزان کے آخر میں اس کے خاتمے میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں نے خدا کے دین کو فلسفہ, تصوف, فقہ اور کلام کی ہر آمیزش سے پاک کر کے بیان کر دیا. تو اصل میں نے یہی خدمت انجام دی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ سامنے آ گئی, دلائل کے ساتھ اس کا جائزہ لیجئے, آپ بھی دیکھیے, باقی لوگ بھی دیکھیں, قوم کے نوجوان بھی دیکھیں. جو لوگ ہمارے ملکوں میں سیکولرزم کے مبلغ بنے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ میں ان کی قدر کرتا ہوں اس لیے کہ وہ بھی اخلاص کے ساتھ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بدرجہ عتم یہاں سے حاصل ہو جائے گا, اور جو باقی دنیا ہے ان کو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی کہ وہ بھی اگر کسی چیز کو فروغ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر اپنے مقاصد کے لیے بھی, تو اس میں بھی جتنی مدد ایک صحیح تصور سے ان کو ملے گی, اور اس کو جب وہ اس مقصد سے دیکھیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے, تو میں کیا چاہتا ہوں اصل میں اس کے نتیجے میں میرے دین کو سمجھیں گے, اور میرے دین کو سمجھیں گے تو وہ ان کے دل و دماغ پہ گرفت ملے گا. اب آپ کے سوالات بھی ختم ہو گئے, آپ کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا. تو میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا جی کہ میں تو کوئی خاص آمادہ نہیں تھا اس کے لیے, لیکن ان کی تالیف قلب کے لیے میں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.